بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال۔ آج کے پروگرام کا بریک ڈاؤن آپ کو بتا دیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹرمپ کارڈ اور سول نافرمانی کی کال کی ناکامی کے بعد اپوزیشن اتحاد کا پلیٹ فارم پی ٹی آئی کے لیے کیسے کارگر ثابت ہو سکے گا۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم پاکستان کی مجموعی سیاست کی بات کریں گے اور سوال اٹھائیں گے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیوں جلد بازی کا شکار ہیں اور کیوں چلتے ہوئے نظام کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہتی ہیں۔ پروگرام کا تیسرا حصہ ہمارا ایڈیٹوریل ہوگا، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے صہیونی لابی کی میڈیا کیمپین ناکام ہو رہی ہے۔ آج پاکستان بھارت کے درمیان کرکٹ کا بڑا ٹاکرا ہو رہا ہے اور پاکستانی سیاست میں کچھ ٹھہراؤ دکھائی دے رہا ہے، لیکن کل نئے ہفتے کے آغاز کے ساتھ سیاست میں ایک بار پھر تیزی آئے گی۔ ہم پاکستان کی سیاست کی بات کریں گے اور پاکستان میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ متحرک دکھائی دے رہی ہے اور پارٹی کی کوشش ہے کہ کسی طرح وفاق کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلائی جائے۔ گزشتہ ایک سال کی صورتحال دیکھی جائے تو تحریک انصاف وفاق کے خلاف اپنے تمام پتے کھیل چکی ہے اور اب کسی نئی راہ اور کسی نئی تحریک کی تلاش جاری ہے، اور اسی مقصد کے لیے تحریک انصاف کا وفد دیگر سیاسی جماعتوں سے ملنے کے بعد حکومت کے خلاف ایک اجتماعی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تحریک انصاف کے قائدین کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی دال گلنے والی نہیں ہے اور کچھ نیا کرنا ہوگا۔ نہ ٹرمپ کارڈ چل سکا اور نہ ہی سول نافرمانی کی کال کچھ اثر دکھا سکی۔ بانی تحریک انصاف اڈیالہ جیل میں بیٹھے گراؤنڈ ریالٹی سے بہت دور دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اوورسیز پاکستانیز ان کی کال پر لبیک کہیں گے اور وہ جیل میں بیٹھے سارے نظام کو ہلا دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ترسیلات زر میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہوا۔ بانی تحریک انصاف کی کال کے بعد جنوری 2025 میں گزشتہ سال جنوری کی نسبت ترسیلات زر میں 25% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پاکستان میں کل $3 ارب کی آمد ہوئی، جس میں دنیا بھر میں موجود اوورسیز پاکستانیوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ اہم ممالک میں شامل ہیں جہاں سے سب سے زیادہ ترسیلات بھیجی گئیں۔ سال 2025 کا آغاز حکومت وقت کے لیے مثبت ثابت ہوا، لیکن تحریک انصاف کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکا، اور یوں بانی تحریک انصاف کی دوسری سول نافرمانی کی تحریک بھی ناکام ہو گئی۔ اس سے قبل 2014 میں بھی بانی تحریک انصاف نے کنٹینر پر چڑھ کر بجلی کا بل جلا کر تحریک کا آغاز کیا تھا، مگر کچھ نہ بن سکا۔ ایک ناکامی کے بعد دوسری سیاسی ناکامی کی وجہ سے پارٹی کی آپشنز محدود ہو چکی ہیں، اسی لیے متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں تحریک انصاف پر مشتمل اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما سندھ کے دورے پر ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں پیر پگاڑا سمیت جی ڈی اے کے دیگر رہنماؤں سے ملاقات ہو چکی ہے۔ کیا دیگر اپوزیشن جماعتیں تحریک انصاف کی تحریک کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں گی، اور کیا دیگر سیاسی قائدین تحریک انصاف کی سیاسی غلطیوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان انصاف کے سینئر رہنما تیمور سلیم جھگڑا۔ تیمور جھگڑا صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا۔ آج ویسے تو پاکستان اور انڈیا کا ایک بہت بڑا ٹاکرا ہو رہا ہے، اور ایک ٹاکرا آپ لوگ پاکستان کی سیاست میں حکومت کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آفٹر عید۔ یہ بتائیے گا اس سے کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے، ہمارا تو آبجیکٹو بڑا سمپل ہے کہ یہاں پہ ایک آئین اور قانون کی بالادستی دوبارہ سے قائم ہو، اور عمران خان کو اور جتنے بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو انصاف ملے۔ اگر یہ کوئی عدالت کے ذریعے، الیکشن کمیشن ٹریبیونلز کے ذریعے، کسی پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے نہیں ملے گا تو پھر پروٹیسٹ کرنا ہمارا آئینی حق ہے، سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا۔ اور آپ نے ٹاکرے کی بات کی، ویسے آج ہی میں نے دیکھا کہ جو ایک کپتان ہیں جنہوں نے انڈیا کو بری طرح ہرایا نا، خان صاحب 25 ون ڈیز میں انڈیا کے خلاف کپتان رہے ہیں، 21 جیتے اور 4، وہ بھی آپ کے سامنے ریکارڈ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے خان صاحب کا جو کرکٹ کا ریکارڈ ہے وہ بھی بتا دیا ہے، لیکن یہ جو آپ نے سڑکوں پہ آنے کی بات کی ہے، اب اس میں سوال یہ ہے کہ سڑکوں پہ آپ لوگ پہلے بھی آئے، اس دفعہ اسٹریٹجی کیا مختلف کس طریقے سے ہوگی؟ ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوششیں ہیں،
مولانا صاحب جو ہے وہ نہیں مان رہے ہیں. ابھی فی الحال جو خبریں ہیں، اسد کیسر صاحب کو ایک وش لسٹ تھما دی ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے، اس میں وہ ڈی آئی خان کی انتظامیہ میں اپنا حصہ مانگتے ہیں. وہ کے پی کے حکومت کو کہتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو جتایا گیا، وہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، وہ حصہ وہاں پہ مانگتے ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف یا خاص طور سے کے پی کے حکومت ان کو وہ سب کچھ دینے کو تیار ہے؟ دیکھیں، اگر ہم ایک بڑے مقصد کے لیے لڑیں گے تو اس میں میرے خیال میں جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہمیں جو ہے وہ 7 پولیٹیکل الائز چاہیے ہوگی. اسی طرح آپ حکومت کے کسی نمائندے سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ جی پی ٹی آئی والے دہشت گرد ہیں. حالانکہ اس ملک کی 80% جو عوام ہے وہ ہمیں اور عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے. باقی یہ ڈی آئی خان کی سیاست کے مسئلے ہم حل کر دیں گے. اور ایک میں کریکشن کہوں گا کہ میرا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب بھی جو گلہ رکھتے ہیں الیکشن کے رزلٹ سے، پی ٹی آئی سے نہیں رکھتے، وہ انہی لوگوں سے رکھتے ہیں جن سے ہم رکھتے ہیں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کی جماعت کو قرار دیتے ہیں نا، ظاہر ہے آپ کی جماعت وہاں جیتی ہے، حکومت بنائی ہے. نور عالم خان صاحب کی سیٹ ہے. نور عالم خان صاحب برائے نام کس کے ٹکٹ سے جیتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی ہوئی، مولانا صاحب کی پارٹی ہوئی، ایمل ولی خان ہوئے، تو وہ obviously یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بینیفیشریز میں صرف وہ لوگ لانے تھے جن کی لائلٹی جو ہے وہ تھرڈ پوسٹ کو ہوتی ہے، تو ان کی لائلٹی وہاں پہ کیوں نہیں جن پارٹی سے انہوں نے ٹکٹ لیے. بہرحال یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، الائنس بنے گی، کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ اب آپ بینیفیشری ہیں، کوئی اور بینیفیشری ہے، قطع نظر اس کے، آپ یعنی اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر ایک بڑے مقصد کے لیے ان کو جی آپ یہ ایک جو ہے وہ دکھتا ہوا رگ ہمیشہ چھیڑ دیتی ہیں. میں تو نہیں ہوں بینیفیشری، میں تو دنیا میں آپ سے مراد پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہوں. 25 سال لیکن 1600 ووٹ والے سے نو when I said آپ سے مراد کوئی پاکستان تحریک انصاف ہے یا کوئی اور ہے، آپ اس چیز پہ قائل ہیں یا آپ کا ماننا ہے کہ اگر بڑا مقصد حاصل کرنا ہے تو چلیں تھوڑا سا اگر ہمیں گیون بھی کرنا پڑتا ہے، مولانا صاحب کو ادھر ادھر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تو کر دیں؟ ہاں جی، دیکھیں الائنسز میں تو گیو اور ٹیک ہوتی ہے. ایک نہ ہم کسی سے شادی کر رہے ہیں، نہ پولیٹیکل پارٹیز کی مرجر ہے. آئین اور قانون اور جمہوریت کے لیے ایک جوائنٹ سٹرگل کرنی ہے، اور میرے خیال میں یہ صرف مولانا صاحب نہیں، بہت سی پارٹیز سوائے جو یہ 2-3 پارٹیز ہیں جنہوں نے یہ سائن آن کر دیا ہے کہ وہ اس ہائیبرڈ نظام کا حصہ ہوں گے، جس میں بیسکلی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این موجود ہیں. یہ باقی پارٹی ساری ایک ساتھ ہوں گی، there's no doubt about it. اوکے، اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی اوبیسلی جو سن رہے ہیں کہ وہ جو پوری فہرست ہے اس میں ایک اور مطالبہ بھی ہے کہ مولانا صاحب جب باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے تھے، جب پی ڈی ایم بنی تھی تو انہوں نے سربراہ مولانا صاحب کو ہی بنایا تھا. تو یہاں پر گرینڈ اپوزیشن الائنس کا اگر سربراہ آپ کو مولانا صاحب کو بنانا پڑے تو آپ سربراہی دینے کو تیار ہوگی پاکستان تحریک انصاف ان کو؟ دیکھیں اس لیول پہ میں ان نیگوسیشنز میں انوالوڈ نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ساتھی ضرور کہوں گا کہ میرے خیال میں یہ الائنس اوور آل پرو ڈیموکریسی فورسز کا پہلے بن جانا چاہیے تھا، اور اس میں جو ہے وہ سب کو مل کے جو ہے وہ فیصلے لینے ہوں گے ان ٹرمز آف the structure of the alliance. یہ ایشوز سارے چھوٹے ہیں، یہ حل ہو جائیں گے. اچھا، سربراہی والا معاملہ آپ کہتے ہیں بڑا معاملہ نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال دیکھیں پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں پروڈیوس کیے جائیں ابھی بھی ان فارم 45 کے مطابق جو پبلکلی اویلیبل ہو، پی ٹی آئی جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے نیشنل اسمبلی میں آئے گی، کوئی شک نہیں. اس میں میرے خیال میں اگر سربراہی ہمارے ساتھ ہو، کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو، کسی پارٹی کی پوزیشن کو کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا. یہ میرا ذاتی خیال ہے، but this is the way I think. ٹھیک. اچھا، یہ ابھی جو ریسنٹلی آپ کے وفد کی ملاقات بھی ہوئی، چیف جسٹس آف پاکستان نے بلایا، انہوں نے کہا کہ جب وہ 10 نکاتیوں کا عدالتی ریفارمز کا ایجنڈا ہے وہ سامنے رکھا، تجاویز مانگی. آپ کی پریس کانفرنس کے اندر، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کے اندر تجاویز کا تو ذکر نہیں ہوا، عدالتی ریفارمز کے حوالے سے تو بات نہیں ہوئی. انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ ہم نے کون سی اپنی شکایات یا گریونسز جو ہیں وہ چیف جسٹس کے سامنے رکھی ہیں. ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان تحریک انصاف جب آپ سرے سے ہی 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں غیر قانونی چیز ہوئی ہے، غیر آئینی چیز ہوئی ہے.
سو پھر وہ چیف جسٹس تو اس کے نتیجے میں ہی بنے. چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے تابع تو نہیں ہے نا اگر وہ چاہیں. اور میرے خیال میں جو بات ان سے ہوئی، جو سب سے ریلیونٹ بات تھی، وہ یہی تھی کہ جوڈیشل ریفارمز اس وقت سینس بناتے ہیں جب جو عدلیہ کی ساکھ ہے، جب ان کی سیلف رسپیکٹ ہے وہ بحال ہو. فی الحال عدلیہ کے اندر مسئلے، سپریم کورٹ کے اندر جو مسئلے، کس بات پہ؟ اسی بات پہ نا 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے ایفیکٹس پہ. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے، اور انہی 5 ججز نے جنہوں نے کمپلین کیا تھا کہ ان پہ اسٹیٹ پریشر تھا، ان کی جو پٹیشن ہے چیلنج کرتے ہوئے کہ باہر سے جو چیف جسٹس آیا گیا ہے کس چیز کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے کہ جو جوڈیشری کا ٹیک اوور ہے اس میں جوڈیشری کے اندر بہت سے ایلیمنٹس جو ہیں وہ انکمفرٹیبل ہیں. یہ ہمارا پرنسپل سٹانس ہے. چیف جسٹس نے بلایا، عمران خان نے اجازت دی، ان سے بات کی، لیکن یہ سٹرگل جو ہے یہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے لیے ایک لائف اینڈ ڈیتھ کا سٹرگل ہے. اس میں یحییٰ افریدی صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تاریخ میں انہوں نے جو ہے وہ کیسے یاد ہوگا. اچھا چلیں، ٹھیک ہے، یحییٰ افریدی صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن کو لے کے یا احتجاج کو لے کے، تحریک چلانے کو لے کے ایک لمبی ہسٹری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے وہ نئے طریقے متعارف کرائے جو پاکستان کی سیاست میں پہلے موجود نہیں تھے. اپوزیشن بڑی اچھی پاکستان تحریک انصاف نے کی، اس کے مختلف رنگ بھی ابھی ہم نے دیکھے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر یو ایس کے اندر آپ کی لابنگ فرمز نے بہت کوشش کی، وہاں سے ابھی تک فی الحال وہ رسپانس جو چاہ رہے تھے ٹرمپ انتظامیہ سے وہ نہیں ملا ہے. آرمی چیف کو جو اوپن لیٹرز لکھ کے دیکھ لیے، اس کا اوبیسلی کوئی رسپانس، اس پہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی ہے. اوورسیز پاکستانیز سے کہا سول ڈس اوبیڈینس کی، سول نافرمانی کی کال کا ابھی حکومت کے اسٹیٹ بینک کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں اس جنوری میں جو ترسیلات آئی ہیں وہ پچھلے جنوری کی نسبت 25% بلکہ زیادہ ہو گئی ہیں، بڑھ گئی ہیں. تو میں یہ سب پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو تحریک ہوگی اس وقت عید کے بعد سڑکوں پہ آ کے، وہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی نتیجہ حاصل کر لے گی؟ کیا اس میں سے اخذ ہو جائے گا جو باقی ماضی کے طریقوں سے احتجاج کے ابھی تک حاصل نہیں ہوا؟ یہ بھی یاد رکھیں کہ 9 مئی کے بعد جو پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہوا اور اسے ڈسٹروائے کرنے کا جو آپریشن ہوا، اس کے باوجود 8 فروری کو وہی پی ٹی آئی جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا روز فرام دی ایشز، اور اس نے جو ہے پورے ملک میں ایک سویپ کیا جو کہ انفارچونیٹلی 9 فروری کی سے ڈائلیوٹ ہو گیا. لیکن میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھوں گا سعدیہ کہ اس قسم کی جو تحریکیں ہوتی ہیں جو کہ اسٹیٹس کو کی ایگزسٹنس کو چیلنج کرتی ہے، اس میں اونچ نیچ آئے گی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. کچھ اسٹیٹ کی بروٹیلٹی، مثال کے طور پہ جو 26 نومبر کو ہوا اسلام آباد کی سڑکوں پہ وہ پہلے نہیں ہوا. کچھ ہمارے اپنی غلطیاں، فار ایگزامپل جو ہماری انٹرنل ان فائٹنگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نقصان پہنچایا ہو، لیکن یہ اسٹرگلز رکتی تو نہیں. اور جس طریقے سے میرے خیال میں عمران خان نے دکھایا ہے کہ وہ گیو اپ نہیں کرتے، 600 دن سے وہ جیل میں بیٹھے ہیں، آپ ان کی ڈیفائنس اور ان کا پرنسپل سٹانس دیکھ سکتے ہیں. وہ کوئی رفیق حریری کے جہاز میں سعودی عربیہ تو نہیں گئے، نہ ان کی پلیٹلیٹس کم ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ وہ رزلٹ آئے گا. Our job is to continue the struggle. Come what may. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دور جو ہے وہ ختم ہوگا اور پاکستان میں رول آف لا، رول آف دا کانسٹیٹیوشن دوبارہ آئے گا اور عمران خان انشاءاللہ ایک بار پھر وزیر اعظم ہوگا. اچھا، یہ اس تحریک کے نتیجے میں ایسا کیا ہو، ایسا کیا آؤٹ کم ہو، ایسا کیا اینڈ ریزلٹ ہو کہ جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ سکے گی کہ یس ناؤ وی آر سکسیسفل، ناؤ وی ہیو سکسیڈڈ، ہماری جو اسٹرگل تھی وہ کامیاب ہو گئی ہے؟ کیا آؤٹ کم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میرے خیال میں تحریکیں ایسے کام نہیں کرتی. لیکن اگر میں دوسرے سائٹ پہ ہوتا تو سعدیہ میں یہ دیکھتا کہ دیکھیں 2.5 سال پاکستان کی تاریخ کے سب سے سخت کریک ڈاؤن کے باوجود نہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں نہ پی ٹی آئی کے جذبے میں کوئی فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکٹیکل لاسز ہوں گے، کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہوں گی،
لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج عمران خان 2.5 سال جیل میں ہوتے ہوئے ان کو اوپن ٹرائل نہ دیتے ہوئے اس سے زیادہ ریلیونٹ ہیں جتنے وہ 2.5 سال پہلے تھے؟ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو ایکچولی ہمیں چیلنجز ہیں، ایک سیکیورٹی کا اور دوسرا معیشت. سیکیورٹی والے چیلنج کے لیے ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو. اور جو معیشت کا چیلنج ہے، حکومت جو بھی کہے، معیشت کی ترقی کے لیے جو انویسٹر ہے دنیا کا، اس کو جو ہے وہ یہ کنونس کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، کہ کل پرسوں اگلے سال 2 سال 3 سال بعد پاکستان کا سیاسی نظام دوبارہ چینج نہیں ہونا. ان دونوں چیزوں کے لیے اس کرائسس کو آپ نے حل کرنا ہے. پی ٹی آئی کو لٹا کے تو آپ نے حل کرنے کی کوشش کی، آج تک نہیں ہوا، نہ آگے ہوگا. تو میرے خیال میں جو یہ تحریک ہوگی، ایک دن بعد ہو، 10 دن بعد ہو، 1 مہینے بعد ہو، کچھ مہینے بعد ہو، یہ حکومت کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ تحریک جو ہے وہ مٹنے والی نہیں ہے، اور اس دن سے ایکچولی ہم واقعی ایک سولوشن کی طرف جا سکیں گے. ڈر صرف مجھے یہ اور سب کو ہونا چاہیے کہ اگر یہ ڈائیلاگ سے حل ہو تو اس میں جو ہے وہ واپس آنے کا راستہ آسان ہوگا، کیونکہ جو سڑک پہ حل ہوتے ہیں وہ پھر زیادہ وائلنٹ ہوتے ہیں، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ کسی کا پریفرڈ حل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابتدا اور فرنٹ فٹ پہ حل لانے کے لیے حکومت نے پہل کرنی ہے. حکومت نے ہی پہل کرنی ہے. رائٹ. تیمور سلیم جھگڑا صاحب, thank you very much for joining us on the... We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. پاکستان آج بہتری کی طرف گامزن ہے. معیشت بھی بہتر اشاریے دکھا رہی ہے. عالمی معاشی اداروں کا بھی حکومت وقت کی پالیسیز پر اعتماد پہلے سے بہتر ہو رہا ہے اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بھی بہتری آ رہی ہے. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 1 سال سے حکومت وقت اور ریاستی اداروں کے خلاف ایک محاذ گرم کیے ہوئے ہے. پارٹی کے قائدین قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ آئینی اداروں سے بھی ٹکراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کے بیان کی بات کی جائے تو گزشتہ روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ سے ہم خوش نہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے ملاقات میں عدالتی رویے سے متعلق گزارشات رکھی ہیں. دیگر اداروں کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کے قائدین الیکشن کمیشن کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں اور بانی تحریک انصاف افواج پاکستان کے سربراہ کو بھی اوپن لیٹرز لکھ چکے ہیں. نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، یہ روش کب تک چلتی رہے گی؟ 2013 کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف 35 پنکچر کا نام لے کر سڑکوں پر اتری تھی اور آج 2024 کے انتخابات کو 1 سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور مکمل پارٹی احتجاج کے موڈ میں چل رہی ہے. کب تک ہماری سیاسی جماعتیں ادنا مفادات کی خاطر نظام کو نیست و نابود کرنے کے لیے مصروف رہیں گی؟ ہماری سیاسی جماعتوں کو پرواہ نہیں کہ دنیا اور خطے میں کیا چل رہا ہے، ہمیں صرف اپنے مفادات عزیز ہیں. لیکن کب تک؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سامنے رکھیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر رانا کے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، سب لوگ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اس ملک کا سسٹم ہی خراب ہے، نظام ہی خراب ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. نظام کو چلنے کب دیا جاتا ہے؟ نظام کی درستگی، نظام میں اصلاح تو بعد کی بات ہے. جو نظام موجود ہے، جو رائج ہے، اس کو کون چلنے نہیں دیتا؟ دیکھیں، یہ رویہ مناص القوم ہمارا سب کا ہو چکا ہوا ہے. ہم حکومت کوئی بھی ہو اس سے خوش نہیں ہوتے اور کچھ غلطیاں حکمران کرتے ہیں اور حزب اختلاف کا کام یہ ہے کہ اس میں اس کو الجھائے رکھے. اب یہ جو آج کل ہمارے ہاں سسٹم چل رہا ہے جس میں عدلیہ، فوج اور حکومت، ان تینوں کو متون کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور حزب اختلاف کے ایک بڑے رویے جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے. ان کے خیال میں یہ ایک کیوں ہو گئے، یہ کیسے ہو گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. خاص طور پہ جب ہم بات پی ٹی آئی کی کرتے ہیں تو ان کو تو چاہیے ہے کہ گیٹ نمبر 4 یعنی فوج کا راستہ ان کے لیے صرف کھلا رہے جیسے ماضی میں تھا اور باقیوں سب کے لیے بند ہو، اور عدلیہ صرف ان کے لیے کام کرے جیسے ان کے لیے کرتی رہی. اب یہ رویے تبدیل ہوئے ہیں اور ایک بڑا عرصہ عدلیہ نے آگے نکل کے پی ٹی آئی کے لیے سچی باتیں کھیلا ہے. جب ہوتا تھا کہ جی لے آؤ پٹیشن، ہم بیٹھے ہوئے ہیں،
جج بیٹھے ہوئے ہیں اور عملہ بیٹھا ہوا ہے اور پٹیشن تیار ہو رہی ہے. اس محبت کا شکار رہی پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ایم این ایز کو بنا کے دے رہی ہے اور ان کی قانون سازیاں کرا کے دے رہی ہے, سینیٹرز کو قابو کر کے دے رہی ہے. اور پھر انہوں نے ایک احتجاجی جو مہم شروع کی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی کہ جنرل باجوہ جو آرمی چیف تھے وہ عمران خان کو آنکھ کے اشارے سے نکال بھی رہے تھے اور ساتھ چودھری پرویز الہی کو ان کے ساتھ لگا کے سسٹم میں 2 عملی شروع کی, جس کی وجہ سے عدلیہ میں بھی ایک بہت بڑی تقسیم ہوئی. اور آج ہم جو بھگت رہے ہیں یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اب آ کے جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ جب معیشت کی سمت درست ہوئی ہے, کچھ اشاریے بہتر ہوئے ہیں, تو پھر ایک متحدہ حزب اختلاف بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے. بظاہر یہ کوشش ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن ایکچولی جی ایچ کیو حملہ کیس تقریباً عید اور بقرعید کے درمیان میں فائنل ہونا ہے, اور عمران خان کو سمجھ آ چکی بھی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں 26 نومبر کے اوپر بغاوت نہیں کرا سکا تھا, تو اب وہ ایک اور کوشش کر رہے ہیں. اچھا, لیکن یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ تو بات کی بات ہے. ابھی تو فی الحال جو کوشش ہے وہی کسی کنارے لگتی نظر نہیں آ رہی ہے. جو متحدہ اپوزیشن کی بات آپ نے کی ہے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کیا انفارمیشن؟ اوبیسلی میڈیا پہ خبریں ہیں, سورسز کے تھرو ہیں, مولانا صاحب جو ہیں جی ملک سے باہر چلے جائیں گے, جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی نہیں مان رہی ہے. اصل سٹریٹ پاور, اصل جو لوگ ہیں, عوام ہیں, وہ تو ان 2 بڑی جماعتوں کے پاس ہیں, یہی لے کر نکلتے ہیں. تو ایک چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں جی ملک میں کوئی تحریک چل رہی ہے یا کوئی احتجاج ہو رہا ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ان دونوں جماعتوں کے حوالے سے؟ مولانا نے میرا خیال ہے آج یا کل میں چلے جانا ہے سعودی عرب عمرہ کی ادائیگی کے لیے. پہلے کچھ وہ بیمار تھے, اور آپ نے اور ہم نے سنا ہوگا ان کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو کہ ان کی طرف سے ایک وش لسٹ اسد کیسر کے حوالے کر دی گئی ہے. یہ تو ہوگی نا براہ راست خبر, اور میں نے اس دن دی تھی جس دن اسد کیسر کے گھر کھانا تھا, اسی رات کو کہ بھئی مولانا نے کہا کہ پہلے ہمارے پی ٹی آئی سے معاملات درست کرائیں. اچھا, اب کچھ لوگوں کی خبر یہ ہے کہ وہ کے پی گورنمنٹ میں بھی حصہ مانگ رہے ہیں, اور انتظامیہ میں بھی اسپیشلی حصہ مانگ رہے ہیں. ڈی آئی خان ہو, جہاں پہ پھر جو درانی صاحب ہیں ان کے چیف منسٹر رہے ہیں, کچھ حلقے ان کے جو بڑے مضبوط ہیں, وہاں پہ وہ اپنی ایڈمنسٹریشن مرضی کی چاہتے ہیں. پھر جو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے, ان کے لوگوں کے خلاف ہے, اس کو وہ روکنا چاہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے اوبویسلی غصے کا اظہار تو اسلم غوری صاحب کی طرف سے ہوا کہ مولانا بغیر اناؤنس کیے ہوئے ہی اپوزیشن کے لیڈر ہیں, وہ لیڈر ہیں. لیکن بہرحال خواہش تو ہوگی نا کہ پی ڈی ایم نے بھی تو ان کو ہی سربراہ بنایا تھا جب وہ پی ڈی ایم اپوزیشن کا ایک اتحاد بنا تھا. تو کچھ فیصلے عمران خان نے کرنے ہیں جس کا ان سب کو انتظار ہے. اب 26 کو ان کے کیس کی پیشی ہے, جی ایچ کیو حملہ کیس کی, جس میں پھر بہت سارے درجنوں لیڈرز پیش ہوں گے. عمران خان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی لوگوں کی, اگر 26 کو پیشی ہو جاتی ہے, کیونکہ 26 اور 27 تاریخ کو توشہ خانہ کا بھی لگا ہوا ہے اور یہ بھی لگا ہوا ہے. کچھ ملاقاتوں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پابندی ہے, حالانکہ ان کے کل بیٹے سے بھی بات بیٹوں سے کرا دی گئی ہے. بشرا بیگم سے پہلے کرا دی گئی تھی, اور اس ویک میں فیملی کے لوگ جب یا اور دوسرے ملیں گے تو ان کی باتیں تو سامنے آ جائیں گی. لیکن ایک طرف یہ بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ہونے جا رہا ہے. سختی دونوں طرف سے ہو رہی ہے. یہ سوچنے کا کام پی ٹی آئی کا ہے کہ کیا وہ اس قسم کی حزب اختلاف کا اتحاد بنا کے اپنے لیے کوئی سیاسی راستہ بنا لیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ بنا سکیں گے. اچھا, ایک اوبویسلی دلیل یا جواز جو پیش کیا جاتا ہے تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے جب بھی آپ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب قدغنے ہیں, ہمیں دکھایا نہیں جاتا ہے, بتایا نہیں جاتا ہے, ہمارے احتجاج کو اس طریقے سے کہیں پر ریپرزنٹیشن نہیں ملتی ہے, لیکن ہم عوام میں مقبول ہو رہے ہیں. یا خان صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ عوامی پذیرائی جو ہے نا وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج وہ جیل سے باہر آئیں گے, آج آپ الیکشن کرائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کلین سویپ جو ہے وہ کون کرتا ہے, ہماری جماعت کرے گی. یہ والا جو دعویٰ ہے یا یہ جو آرگومنٹ ہے, اس میں کس حد تک وزن آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں, جب آپ حزب اختلاف میں ہوں اور آپ کے اوپر ذمہ داری نہ ہو تو آپ دعوے سارے کر سکتے ہیں. جب آپ کو پال پوسٹ کے لایا گیا اور آپ 2018 میں وزیر اعظم بنے, تو آپ اگر کچھ بھی ڈیلیور کرتے تو آج کسی دوسرے مخالف کا نام ہی نہ ہوتا. آپ تو بزدار کو لے آئے, محمود کو لے آئے, اور خود آپ کی اہلیہ کے اوپر بے شمار الزامات لگے, آڈیو آ گئی ان کی تحفے تحائف اور جو پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسے لینے کی, مبینہ طور پہ وہ فرق ہوگی, روانہ ہو گئی پاکستان سے. تو یہ چیزیں طاہر خورشید ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے, عثمان بزدار کے, ان کے اوپر بہت الزامات لگے ساری چیزوں کے, وہ انویسٹیگیشن میں بھی ہیں اس وقت. تو یہ وہ چیزیں تھیں اگر وہ ڈیلیور کرتے. لیکن چونکہ انہوں نے ایک فوج کے خلاف بیانیہ بنایا, امریکہ کے خلاف بیانیہ بنایا,
تو وہ پاپولر تو بنے، اور اس کی پاپولیرٹی میں وجہ تھی جنرل باجوہ کا ڈبل گیم، کہ ایک طرف وہ ایکسٹینشن کے لیے پھر تھے کہ عمران سے بھی مل جائے، عمران راضی بھی ہو جائے، شہباز شریف آ گئے ہیں وزیر اعظم تو وہ دے دیں، تو اس نے ان کو بہت تقویت دی. اور پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں کچھ فیصلے جو ظاہر ہے عمران خان نے فیبرری 22 میں آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑا تھا، تو اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ایم ڈی آئی ایم ایف کا فکرہ ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان از اے کنٹری آف ون ٹریش، یعنی ایک قسط لیتے ہیں، سانس ان کے بھالے ہوتی ہے اور یہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن شہباز شریف نے وزیر اعظم کے طور پہ جو وعدہ کر کے $7 بلین کا یہ پیکج لیا ہے، اس کے اوپر اب ان کی ہیڈ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان، جو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ پاکستان ٹھیک جا رہا ہے سمت میں. تو اب ایسے حالات میں جب مشکل آ کے ٹریک پہ آئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو کوئی اتنی لیوریج ملے گی. باتیں ہونا اور بات ہے، اصل بات ہوتی ہے جب لوگ بالکل پاپولر ہونا اور ہے. کیا آپ کے لیے مزاحمت کے لیے تیار ہیں؟ ابھی آپ نے 8 فروری کو اندازہ کر لیا، ان کی قیادت ہی نہیں پنجاب میں نظر آئی، اور پورے صوبے کا زور لگا کے کے پی میں ایک ثوابی میں جلسہ کیا. تو یہ بیرومیٹر نہیں ہے، دعوے ضرور ہو سکتے ہیں کہ ہم مقبول ہیں، یو کے میں ہم نے دیکھا جو ایمبیسی کے باہر احتجاج تھا، obviously جو فوٹیج آئی اس میں چند آرمی ایک چیف لوگ والا موجود. احتجاج دیکھیں کہ وہ چند درجن لوگ اکٹھے کیے، پتہ نہیں کس طریقے سے اچھا، منہ چھپائے ہوئے لوگ آئے ہیں. دلچسپ بات یہ پاکستان تحریک انصاف وہ بھی نہیں مانتی، وہ کہتی پتہ نہیں، میں نے پرسوں ہی سوال کری تھی تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ نے کون سی ویڈیوز دیکھی ہیں، ایسی تو ہزاروں افراد کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں جو احتجاج میں موجود تھے. اینی ویز، آپ نے ذکر کیا یو ایس کے خلاف ایک بیانیہ بنایا. پاکستان میں یہ نیریٹو ہمیشہ سے مقبول رہا ہے، اس سے پہلے مولانا صاحب بھی جو ہیں وہ اسی کے خلاف، یو ایس کے خلاف سینٹیمنٹ اجاگر کرتے رہے. یہ جو ڈرون سٹرائکس ماضی میں ہوتی تھیں، تمام چیزیں، اور اس پہ ان کو ووٹ بھی اچھا خاصا پڑتا تھا. لیکن اب وہ جو یو ایس کے خلاف خان صاحب نے بیانیہ بنایا، اس سے جب پیچھے ہٹ رہے ہیں یا وہیں انہی لوگوں سے مدد مانگی جا رہی ہے، ابھی دوبارہ سے جو پی ٹی آئی کی لابنگ ہے یو ایس کے اندر وہ بہت متحرک ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فرق پڑا ہے، یا جو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے ود ان دی یو ایس وہ ان کے کام آئی ہے؟ دیکھیں، وہ پہلے ہوتا تھا گولی کیوں نہیں چلائی 9 مئی کو، اور 26 نومبر کو کہتے تھے گولی کیوں چلائی. تو جو خطوط لکھ رہے ہیں اس میں تو کہیں گولی چلنے کا ذکر نہیں آ رہا، آرمی چیف کو جو ذکر کر رہے ہیں. اور پھر جو یو ایس میں کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ڈبل ہے، کہ اب ان کی پوری کوشش تھی کہ ٹرمپ آ گئے ہیں تو ان کے لیے کوئی ٹویٹ آ جائے، ان کے لیے کوئی بات چیت ہو جائے. بظاہر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی. سچی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں کوئی بھی اگر یہ کہے کہ میں بالکل جانتا ہوں تو غلط بات ہے. وہ انپریڈکٹیبل ہے، ان کی شخصیت ایسی نہیں ہے. جو کچھ انڈیا کے ساتھ وہ اس وقت کر رہے ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ ہیوملیشن کی حد تک چلے گئے ان کے ساتھ. تو وہ صرف امریکنز کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت کو توقع رکھنی چاہیے کہ ٹرمپ کسی وقت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے تعلقات وایا سعودی عرب محمد بن سلمان کے ذریعے بہت اچھے معاملات چل رہے ہیں. مجھے ابھی کوئی فوری طور پہ نہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن سچی بات ہے پریڈکٹ آپ نہیں کر سکتے ٹرمپ کو. وہ اپنے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اس کو کس حد تک دھچکا پہنچا ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی تو یہی دیکھتے ہیں نا ہم کہ خان صاحب جو ہیں کوئی بھی بات کر دیں ان کے لیے بڑا آسانی سے اس کے سے نکل جانا ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہی کین ایزیلی گو اسکاٹ فری، نو بڈی آسکس ہم اینی تھنگ، نو بڈی کویسچنز ہم. یہاں پہ ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہا، ہم کوئی غلام ہیں وہ بھی کہا، لیکن اس کے خلاف ایک نیریٹو اب بننا شروع ہو گیا. سو ان چیزوں پہ کیا ان کی اپنے جو سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، وہ کچھ نہیں ریاکٹ کرتے؟ کوئی ریاکشن نہیں آ رہا؟ دیکھیں، اگر کوئی کام کے اوپر فیصلہ کرتا تو پھر ریاکشن تو بہت آتا. کے پی کے اندر ووٹر کا ریاکشن بھی آتا. وہاں پہ تو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی نا، نام تو وہ نہیں لیتے، وہ کہتے دھاندلی ہوئی الیکشن میں، لیکن مینڈیٹ تو ان کا ادھر ہی تھا نا جتنا بھی تھا. گورنر بھی ان کے تھے، نگران گورنمنٹ بھی ان کے انڈر کنٹرول تھی. تو جو کچھ غم و غصہ ہے وہ ایک خاص سمت میں وہ جاتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اب پی ٹی آئی کا نیریٹو یا ان کے لیڈر عمران خان کی گفتگو، اس میں کوئی شک نہیں، جب وہ جیل میں ہے تو ان کے فالوور کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی. وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ فضل آؤٹ ہوگی چیزیں. گورنمنٹ جب روزگار بڑھائے گی، انڈسٹری چلے گی، اور اس کا عام آدمی کو براہ راست بھی تو ہے نا کہ مہنگائی کا بڑھنا رک گیا ہے، اور جب چیزیں سستی ہونی شروع ہوں گی پھر یہ بیانیہ اپنے آپ سائیڈ پہ ہونا شروع ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جن کا لیڈر جیل میں ہے ان کے حامیوں کی ہمدردیاں تو اپنے لیڈر کے ساتھ رہیں گی. بالکل ٹھیک. تو اس وقت اگر یہ جب بات کی جاتی ہے کہ جناب خان صاحب کو ریلیز کر دیا جائے تو حکومت کو فائدہ ہوگا اس کا، کیونکہ جو ابھی ہمدردی جس کا آپ نے ذکر کیا، جو سمپتیز ان کے ساتھ جا رہی ہیں وہ رک جائیں گی.
نہیں، لیکن یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، وہ کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ ہوگی نا، وہ تو واضح بات ہے کہ پھر آپ کو بولنا نہیں، پھر آپ کو کچھ عرصہ سیاست نہیں کرنی. ادروائز آپ کو 14 سال سزا ہوئی ہے. ہائی کورٹ کے حالات ڈویژن بینچ کے بدل چکے ہوئے ہیں. ہم بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہے تھے جب ججوں کی اپائنٹمنٹ شروع ہوئی تھی کہ یہ وہ سہولت ڈی بی والی اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو نہیں رہے گی. پچھلے دنوں کے پی میں بھی ایک جج صاحب نے کہا تھا پشاور ہائی کورٹ کے کہ جناب آپ لوگوں نے بہت زیادہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ آپ پنجاب کے کیس ہوتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے کیس ہوتے ہیں، اور آپ یہاں سے کے پی سے آ کے راداری ضمانت لے لیتے ہیں. انہوں نے واپس کر دی تھی. تو چیزیں اپنے اپنے انجام کی طرف جا رہی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا جی ایچ کیو حملہ کیس بڑا اہم ہے جو عید اور بقرعید کے درمیان میں ہوگا، اور عمران خان کو سمجھنا ہوگا کہ صرف مقبولیت ہی سارے فیصلے نہیں کرا لیتی. آپ گھٹنوں کے بل نہیں ٹکوا سکے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ مضبوطی سے کھڑی ہے، بلکہ اور تیزی سے صحیح سمت میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جا رہے ہیں کہ جو ان کے گینز ہیں کہ ملک میں معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کو روزگار دینا ہے، اس طرف وہ بڑھ رہے ہیں. تو یعنی یہاں پہ کوشش آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الٹی طرف سے ہو رہی تھی کہ خان صاحب چاہتے تھے کہ حکومت اور جو آپ نے ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ ان کے آگے گھٹنے ٹیک دے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑی تھیں اور وہ نہیں ہو رہا. عامر الیاس رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا شو. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. آج صہیونی ریاست مشرق وسطیٰ میں سرخرو دکھائی دے رہی ہے. امریکہ سے صہیونی ریاست کی سپورٹ پہلے کی نسبت بڑھ چکی ہے. حماس بھی اپنے کمزور ترین وقت سے گزر رہی ہے اور غزہ کھنڈر کا ڈھیر بن چکا ہے. حزب اللہ پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیڈرشپ ماری جا چکی ہے اور ایران سے ملتی سپلائی لائنز بھی کٹ چکی ہیں. شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ چکا ہے اور دمشق میں صہیونی ریاست سے ہمدردی رکھنے والی لیڈرشپ براجمان ہو چکی ہے. جبکہ گزشتہ 17 ماہ سے یمنی ہوتیز مقابلہ ضرور کر رہے ہیں، لیکن ان کی مشکلات میں بھی آئے روز اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ایران کی پراکسی کہلائے جانے والے گروپس اب بہت کمزور ہو چکے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں ایرانی اثر و رسوخ بھی ختم ہو چکا ہے. مغربی تجزیہ کار اسرائیل کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ایران کمزور ہے اور ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنے کا سنہری موقع ہے. اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کے باوجود آج سوشل میڈیا پر اسرائیلی بیانیہ کمزور پڑ رہا ہے. اسرائیل حماس سیز فائر بھی فلسطین کے بیانیے کی تشہیر میں مدد کر رہی ہے. غیر ارادی طور پر دنیا کے سامنے حماس اور فلسطینی کلچر کا مثبت چہرہ نکھر کر سامنے آ رہا ہے. مغربی ممالک کے ساتھ اسرائیل میں بھی حماس کے رویے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. جب جب اسرائیلی یرغمالیوں کی حوالگی کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے تب تب اسرائیلی یرغمالی حماس کے رویے کو سراہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسرائیلی یرغمالی اپنے رویے سے بتاتے ہیں کہ گزشتہ 17 ماہ اپنی جان پر کھیل کر حماس اور فلسطین مزاحمت کے اراکین نے ان کی جان کو محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے. گزشتہ روز جنگ بندی کے معاہدے کے تحت حماس نے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا تو دنیا بھر نے جو منظر دیکھا اس نے سب کو حیران کر دیا اور کوئی سراہے بغیر نہ رہ سکا. ربا کے علاقے میں جب 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا گیا تو انہوں نے ہاتھ ہلا کر فلسطینیوں کا شکریہ ادا کیا. ایک اسرائیلی فوجی عمر شمتوو نے حماس کے 2 اہلکاروں کے ماتھوں کو چوما جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. دنیا بھر کے اخبارات نے حماس کے رویے کو سراہا اور اسرائیلی فوجی کی وائرل ویڈیو خبروں کی زینت بنی. دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں حماس کے کردار کو سراہا نہ گیا ہو. گزشتہ 17 ماہ سے دنیا بھر میں مغربی کنٹرولڈ میڈیا کی مدد سے صہیونی لابی نے اپنی مکمل کوشش کی ہے کہ کسی طرح حماس کی مزاحمتی تحریک کو خوفناک انداز میں پیش کیا جائے اور 7 اکتوبر کے حوالے سے 40 بیہیڈڈ بیبیز کی جھوٹی من گھڑت سٹوری کی جتنی تشہیر ہو سکے کی جائے تاکہ دنیا کے سامنے فلسطین اور حماس کو ایک مزاحمتی تحریک کے بجائے دہشت گرد تنظیم بتایا جائے. لیکن گزشتہ 1 ماہ سے جنگ بندی کے معاہدے کے تحت جاری اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اس بات کی دلیل ہے کہ اسرائیلی پروپیگنڈا ناکام ہو چکا ہے اور اسرائیل کی من گھڑت کہانیوں کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. رہائی پانے والے یرغمالیوں کی صحت اور ان کے چہرے اس بات کی روداد پیش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک برتا گیا. دوسری جانب اگر اسرائیل کی قید سے رہا ہونے والے فلسطینیوں کی روداد اور ان کی صحت دیکھی جائے تو ہمیں صہیونی ریاست کی جنونیت اور حیوانیت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا.
2 روز قبل پہلی مرتبہ غزہ کے کمال ادوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر حسام ابو صفیہ کی ہاتھوں میں ہتھکڑیوں اور پاؤں میں بیڑیوں والی ویڈیو جاری کی گئی تو دنیا حیران رہ گئی اور سوال اٹھانے پر مجبور ہو گئی کہ اسرائیل کی قید میں قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ مگر افسوس، نہ مغرب اور نہ ہی مسلم دنیا سے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ آج فلسطینی کسی کی مدد کے بغیر پھر سے غزہ کو آباد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہ نیتن کی گزشتہ 17 ماہ سے جاری بربریت فلسطین کا حوصلہ توڑ سکی اور نہ ہی ٹرمپ کے جارحانہ بیانات فلسطین کی مزاحمت کے آڑے آ سکے۔ ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ فلسطین آج بھی اپنی جنگ کسی کی مدد کے بغیر لڑنے کے لیے تیار ہے اور مزاحمت اپنے کردار سے دنیا کو جیت رہی ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.